اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں متعدد خدا، متعدد آلیہ ہوتے اللہ کے غیر، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، اللہ پاک ہے جو رب ہے عرش کا، اما یصفون، جو مشرکین جو نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، یہ نسبت، اور ان کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، معبود ہو برحق، اور اسی طرح ولد کی نسبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، صاحب اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ تو پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کا رد فرمایا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کہ انہوں نے زمین کے اجزاء سے معبود بنائے، پتھروں کے، تانبے کے اور تراشے، بت تراشے بنائے، اور پھر ان کی عبادت کی اللہ کے سوا، اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے ان کی پوجا شروع کی۔ اور وہ کہتے تھے کہ وَيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان سے خبر دی، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان، نفع بھی نہیں دے سکتی، عابدین کو جو عبادت کر رہے ہیں ان کو کوئی نفع دیں۔ یہ نفع دینا اللہ کی شان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزاروں کو وعدہ دیا ہے اور بہشت عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، مشرکین بتوں سے امید رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ بت سارے شفیع اللہ کے نزدیک ساری شفاعت کرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور رد فرمایا کہ اللہ کے حضور کوئی کلام نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اس کو شفاعت کا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ شفاعت کرے، اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی کلام کر سکتا ہے اور نہ شفاعت کر سکتا ہے۔ یعنی مشرکین کا رد آیا ان آیات میں۔ اب یہاں سے جو میں نے آیت پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت پر، توحید پر، کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ ہے لا شریک، اللہ کے ساتھ کوئی غیر، اللہ کا غیر معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلائل دیے ہیں اس پر، دلائل عقلی، کیونکہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دی ہے۔ کوئی مسلمان ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی عقل ہے، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ عقل تو ان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنی توحید کی دلیل عقلی دلیل قائم فرمائی. عقلی دلیل یہ توحید کی دلیل ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے غیر اور آلہہ یعنی معبود خدا ہوتے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر زمین و آسمان میں، زمین و آسمان ظرف نہیں ہے، مراد فیہما میں کہ متصرف تمکن والے قدرت والے اللہ کے غیر آلہہ ہوتے، متعدد آلہہ اللہ کے غیر، ایک بھی ہو تعدد آ جائے گا، اللہ کے غیر دو ہوں پھر بھی تعدد آئے گا، متعدد ہوں. اور انہوں تو اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دلیل فرمائی کہ اللہ کے غیر اگر کوئی الہ ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے غیر، تو یہ زمین و آسمان کب سے تباہ و برباد ہو گیا ہوتا. یہ دلیل ہے، قیاس ہے، استثنائی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد تو نہیں ہے. یہ زمین و آسمان کا نظام بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے، بڑا دیر پا. اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی فساد، کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نظام چل رہا ہے جو نظام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک خالق ہے، اس کا قادر ہے مطلق، اور وہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو ہوتے پھر یہ زمین و آسمان کا نظام کب سے تباہ ہو گیا ہوتا. یہ دلیل ہے تمانو، لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے. اس کلام کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. ظاہر یہی ہے کہ اگر ملک کے دو بادشاہ ہوں، دو بادشاہ دونوں ایک طاقتیں ہوں، برابر طاقتیں ہوں دونوں، تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا. ان میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر غلبہ چاہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت میں اگر دو خدا ہوتے، ایک جیسی قدرت والے، ایک جیسے حکم والے، تو پھر یہ تو نظام کب سے تباہ و برباد ہو گیا ہوتا. لیکن یہ نظام تباہ و برباد کا نہیں ہے، بڑے اصلاح نال سونے طریقے سے جاری ہے، چل رہا ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ذات ہے، متعدد نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل خود قرآن میں نازل فرمائی ہے. ہاں، توحید کی دلیلیں عقلی دلائل ہیں. عقلی دلائل پھر اس کو بیان کرنا اور عقلی طریقے سے اس کو، یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ویسے تو ایسے بیان ہو جاتے ہیں، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دلیل کے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل قائم فرمائی ہے. اور دلیل یہ دی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر مشہور کہ اگر ملک کے دو حکمران ہوں تو اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا، درم برم ہو جاتا ہے. رعایا، ان دو بادشاہوں کی رعایا تباہ ہو جاتی ہے، اور کوئی یعنی ایسی راحت یا ان کے نظام، ان کی معیشت صحیح اور درست نہیں رہ جاتی، بلکہ تباہی آتی ہے. یہ ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے. تو جس ملک میں دو بادشاہ ہوں،
بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں پارٹیاں مخالف، وہ بھی ان کو نہیں چلنے دیتی، نظام کو درم برم کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی دلیل اپنی وحدانیت کی دی ہے کہ ایک وحدہ لا شریک قادر مطلق علی الاطلاق ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہونے نا، پھر خدا تو قادر مطلق ذات ہوتا ہے، مؤثر متصرف، اگر متعدد ہونے نا تو یہ نظام درم برم ہو گیا ہو گیا۔ تو یہ نظام تو درم برم نہیں ہے، اللہ کا قدرت کا نظام وہ تو برابر چل رہا ہے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی رکھنے کے، بغیر کسی کمی کے خدا کا نظام چل رہا ہے۔ اس میں سورج طلوع کرتا ہے اپنے وقت پر، غروب کرتا ہے اپنے وقت پر، یہ زمین آسمان قائم ہیں، اور سب نظام جو ہے بارشیں، ہوا، سارا نظام زمین سے پیداوار اگ رہی ہے، انسان کی جو خوراک بنتی ہے، انسان کی جو روزی بنتی ہے، چوپایوں کی روزی بنتی ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ نظام دلالت کرتا ہے کہ خدا کی ذات صرف اور صرف وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ اور دوسرا اس جیسا دوسرا خدا کوئی نہیں ہے، وہ صرف وہ ایک ذات ہے۔ اللہ نے دلیل یہ دی، اگر متعدد ہوتے، دو ہوتے، تو پھر تو نظام درم برم ہو گیا ہوتا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات تھی کہ ملک کے دو بادشاہ ہو جائیں برابر مقابل ایک دوسرے کے تو ملک کا نظام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں میں جو بات ایک راسخ تھی، بیٹھی ہوئی تھی، مشاہد تھی، کہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں دو ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر غلبہ چاہتا ہے۔ اب ملکوں کے بادشاہ جو علیحدہ علیحدہ ہوں تو ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے غلبہ چاہتا ہے، اور تباہی آتی ہے اور جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ یہ جو نظام منظم چل رہا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ چلانے والا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے توحید کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے شاید آگے فرمایا ایک اور یہ دلیل ہے ظاہری، اور اس آیت کے باطن میں بھی دلیل موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کمال فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک دلیل جو ظاہری ذکر فرمائی ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، تو اس آیت کے باطن میں ایک قطعی دلیل بھی موجود ہے۔ دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، دوسرا موجود نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک۔ آیات دوسرا وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے اور دوسرا خدا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے امکان کی نفی ہے۔ تو اس کے اندر لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر محال کو فرض کریں بھئی دو الہ ممکن ہوتے، یہ توحید کی دلیل ہے تو آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی، کیونکہ تمہاری سنائی اس لیے نہیں جاتی کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں چونکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے تو یہ آیت آ گئی تو میں تو سناتا ہوں، کوئی تو سنے گا کہ دو الہ، اللہ کی ذات ایک وحدہ لا شریک ہے، دوسرا الہ معبود ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک شے ہوتی ہے موجود نہیں ہے،
لیکن ممکن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، خدا کے مقابل دوسرا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی اتصالی کہ مدعا کی نقیض نکالی جاتی ہے. مثلا بھائی فرض کرتے ہیں، فرض بالفرض، فرض محال کو بھی کر لیا جاتا ہے، ہم فرض کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ لو امکن الہان لامکن التمانع، اگر دو الہ ممکن ہوتے تو پھر ان کا آپس میں مقابلہ بھی ممکن ہوتا. ایک یہ ہے کہ دو ہیں میں مقابلہ بھی ہے، یہ ذہنی مشاہد لحاظ سے کہ جہاں جس ملک کے دو بادشاہ ہو جائیں آپس میں لڑتے ہیں فساد آتا ہے، یہ مشاہد بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. اور یہ یعنی دوسرا بھی ہے اور یہ بھی ہے، دونوں کے ہونے سے تباہی آئی ہے. اب ایک ہے اگر دو ممکن ہوں تو ان کا مقابلہ، تخالف، تمانع، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ چاہنا، یہ بھی ممکن ہوگا، یہ امکان ناممکن تمانع. اب ایک ہے وہ بھی قادر مطلق کمال ارادے والا، اور دوسرا بھی قادر مطلق کمال ارادے والا. دونوں کی قدرت بھی ایک جیسی ہوگی، کمالات ایک جیسے ہوں گے. اب تمام ممکن ہے کہ ایک مثلا زید کو حرکت دینا چاہتا ہے کہ یہ حرکت کرے، یا میں کہوں ایک چاہتا ہے کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ بارش نہ ہو. یا ایک چاہتا ہے کہ میں زید کو پیدا کرتا ہوں، دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہونے دیتا. اب ان کی طاقت تو ایک جیسی ہے. اب اگر یا تو دونوں کو مراد آ جائے گی، دونوں کو مراد کہ زید کی تحریک بھی ہو اور دوسرا اس کو ساکن کرے، زید پیدا بھی ہو تو نہ بھی ہو، دونوں کی مراد یہ ہوگی. ایک کا وجود دوسرے کا بالکل کہ پیدا نہیں ہونے دیا، یا دونوں کی مراد آ جائے گی، یا کسی ایک کی نہیں آئے گی، یا ایک کی مراد حاصل ہے دوسرے کی نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے جو. تو اگر دونوں کی مراد تو پھر اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین. یہ محال ہے. اجتماع نقیضین، اس کا وجود بھی ہو اور عدم بھی ہو، ایک شے کا وجود اور عدم دونوں آن واحد میں ایک وقت میں ہر لحاظ سے، ہر جہت سے یہ اجتماع جمع نہیں ہو سکتے، یہ محال ہے. اور اگر ایک دونوں کی مراد یہ اجتماع نقیضین کسی ایک کی نہ ہو تو پھر کوئی ایک، ہر ایک عاجز ہو جائے گا، اور جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک کی ہو تو دوسرے کی نہ ہو، جس ایک کی مراد آئے گی واقع میں تو وہ قادر، اور جس کی مراد نہیں حاصل ہوئی وہ عاجز، تو عاجز الہ نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ اسی سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اگر دو الہ ممکن ہوں تو تمانع ممکن ہوگا، اور تمانع کا امکان پھر محال کو مستلزم ہے کہ اجتماع ضدین یا دوسرا عاجز، تو دوسرا الہ نہیں ہو سکتا. یہ دلیل توحید کی قرآن مجید میں 5 دلائل ہیں، ایک دلیل یہی ہے جو میں نے بیان کی. لیکن یہ تمہاری موحد تو تم ہو، دوسرے کئی بھائی توحید کی اشاعت ہو رہی ہے، لیکن توحید کی دلیل کی تقریر
یہ اس طرح آسان نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی، تو یہ ہماری کتابوں میں توحید کے دائرۂ علم کلام میں مذکور ہیں۔ اللہ کی توحید کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ذات ہے، دوسرا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری عدم محال، اور وہ ایسی ذات ہے جو بے مثل بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کی دلیل، یہ مشرکین کا رد ہے جنہوں نے خدا کے ساتھ دوسرے خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے غیر الہ ہوتے، یا دوسری دلیل یہ بھی بن سکتی ہے بھئی مشرکین نے الہ معبود بنائے ہوئے تھے بتوں کو، اور جو بت ہیں وہ جانتے ہیں کہ بت زمین و آسمان کو پیدا نہیں کر سکتے، تو پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر اللہ کے غیر معبود ہوتے تو پھر یہ زمین و آسمان کب سے تباہ اور برباد ہو گیا ہوتا۔ اس میں کیونکہ یہ نظام چلانے کے لیے یہ بت تو نہیں چلا سکتے، یہ تو بے جان جمادات ہیں، یہ ایسا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو وہ پھر عبادت کے کیسے مستحق ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو مشرکین نے امیدیں وابستہ رکھی وہ بس ایک وہم اور ایک خیال ہے، اور ناممکن اور جنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک ذات ہے، اور جس نے یہ نظام پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرمایا، ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، وہی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے، کیونکہ وہی محسن اور منعم حقیقی ہے، اس کے سوا اور کوئی محسن منعم نہیں۔ ایسا محسن، ایسا منعم جیسا کہ اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق اور دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی محسن ہوتے ہیں، والدین بھی محسن ہیں، استاد بھی محسن ہوتا ہے، اور عادل بادشاہ بھی رعایا کا محسن ہوتا ہے، منعم ہوتا ہے، لیکن اللہ جیسا منعم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیدا کرتا ہے اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ تربیت فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے، اور دوسرے تربیت کرتے ہیں لیکن اس جیسی تربیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نعمتوں کا خالق وہی، اور عطا فرمانے والا بھی وہی، محیی بھی وہی، ممیت بھی وہی، خالق بھی وہی، سب اور اس کے صفات ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس جیسی ذات کوئی نہیں کسی کی، اور وہ ایسا منعم ہے کہ اس جیسا کوئی انعام کرنے والا نہیں، وہ ایسا محسن ہے کہ اس جیسا محسن اور نہیں، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تعظیم ہے، تم بڑے کی تعظیم کرو، بڑے کا ادب کرو، والدین کا ادب کرو، یہ والدین کا ادب ہے، یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم وہ عبادت ہے کہ اس کی تعظیم اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا منعم ہے، اور یہ ہمارا معبود برحق ہے، اس کو معبود برحق سمجھ کے اس کی تعظیم کر رہے ہو، یہ تعظیم عبادت کہلاتی ہے۔ اگر معبود برحق سمجھ کے نہیں ہے تعظیم، بلکہ مقبول سمجھ کے ہے، والدین کی تعظیم ہے، والدین کی تعظیم اس لیے ہے کہ یہ والدین ہیں، میرے وجود کا سبب ہے، میری انہوں نے تربیت کی ہے، جب میں کیا تھا، ضعیف تھا، میں محتاج تھا، انہوں نے مجھے پالا، یہ اس لحاظ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے۔ یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، یہ شکریہ ہے ان کے احسان کا، لیکن یہ شکریہ عبادت نہیں،
کیونکہ یہ تعظیم معبود برحق سمجھ کے نہیں ہے، لیکن اللہ کی تعظیم جو بندہ کرتا ہے یہ معبود برحق سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے یہ تعظیم عبادت ہے۔ عبادت میں اور مطلق تعظیم میں فرق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم وہ تعظیم ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ ادب اور تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں لیکن خدا نہیں سمجھتے اس کو۔ یہ فرق ہے۔ اللہ پاک معبود برحق ہے، خدا کو معبود برحق اعتقاد رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، یہ تعظیم عبادت بنتی ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، جو عبادت ہے وہ تعظیم ضرور ہے، لیکن جو تعظیم ہو ضروری نہیں کہ وہ عبادت بھی ہو۔ اللہ کی عبادت اس میں اللہ کی تعظیم ہے، لیکن والدین کی تعظیم ادب یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ مقبولوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، بڑوں کی، اور جو عمر سے بڑا ہو، سفید ریش ہوتا ہے تو اس کا ادب احترام کیا جاتا ہے، بھئی یہ ہمارا بزرگ ہے، عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، نیک ہے، یہ ہمارے والد کے ہم عمر ہے، اس کی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تعظیم ادب ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق تلاش کرتے ہیں۔ از خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ یہ تعظیم عبادت نہیں ہے، یہ تعظیم ادب ہے، اللہ کی تعظیم اس کی عبادت ہے۔ تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو امکن الہا لامکن التمانع، اگر دو الہ ممکن ہوتے تو تمانع بھی ممکن تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اس کا امکان تھا، اور تو ایک ارادہ کرتا ایک فعل کا، دوسرا اس کے خلاف کا، اب دونوں کی طاقت برابر ہے تو یا تو دونوں کی مراد ارادے کی مراد ہوتی ہے، دونوں کی مراد حاصل ہے، یا کسی کی مراد حاصل نہیں، یا ایک کی مراد حاصل ہے دوسرے کی نہیں۔ یہ تین احتمال عقلی ہیں، یہ دلیل عقلی ہے، احتمال تین۔ دونوں کو مراد ہو کہ ایک فعل اور اس کی ضد دونوں اکٹھے ہو جائیں، فعل بھی ہے اور ضد بھی ہے، پھر ایک نے فعل کیا دوسرے نے اس فعل کی ضد، تو ضدوں کا اجتماع ضدین، یا ایک کہتا میں پیدا کرتا ہوں دوسرا نہیں، تو یہ اجتماع نقیضین ہے کہ وجود زید کا بھی ہو اور عدم زید کا بھی، یہ ایک آن میں جمع ہوں، اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین۔ یہ محال ہوتا ہے، لہذا یہ شک محال ہو، اور ایک کی قدرت تاثیر کر گئی دوسرے نے اس نے نہیں کیا، اس کی قدرت نے تاثیر نہیں کی، تو یا تو یہ ہوگا کہ بھائی وہ عاجز آ گیا، تو جو عاجز ہو وہ تو الہ نہیں ہوتا، یا دونوں کی قدرت دونوں عاجز آ گئے، کسی کی مراد پوری نہ ہوئی، ہر ایک نے ارادہ کیا لیکن دوسرے نے اس کے ارادے کو توڑ دیا، پہلے نے دوسرے کو، دوسرے نے پہلے کے ارادے کو توڑ دیا، اب یہ دونوں عاجز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ذات تمہارے، دیکھو تم مسلمان ہو، اگر تم توحید کی بات کرو ایسے بندے سے جو غیر مسلم آئے، غیر مسلم، اس کے ساتھ بات کرو گے تو تم کیا کہو گے اس پر؟ وہ کہے مجھے دلیل دے توحید کی دلیل، تو اس کو دلیل کیسے دے گا؟ تو یہی عقلی دلائل ہوتے ہیں، عقلی دلائل اس کی تقریر
اور یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں جزمی اور یقینی ہوتے ہیں، اس میں ذرا بھر شبہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل قائم فرمائی ہے اپنی توحید پر. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان کب سے تباہ ہو گیا ہوتا. لیکن تباہ نہیں ہے، منظم نظام ہے، حسین طریقے سے چل رہا ہے. یہ رفع تعالی ہے. تو دو الہ یہ مقدم ہے، اس کا ارتفاع ہوا کہ دو الہ نہیں ہیں، ایک ذات ہے. یہ دلیل قیاسی اتصالی اور انتفاع تعالی سے انتفاع مقدم. نتیجہ آیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ ایک ذہنی طور دیتے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہاں اگر دو ہوں تو کبھی تو ان کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں دو بادشاہ ہوں تو ایک دوسرے کبھی کبھی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلبہ چاہتے ہیں. جو غالب ہوتا ہے وہ دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے. تو اس طرح مشاہدہ ہے یہ لوگوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اور دوسری دلیل جو میں نے تقریر کی ادھر تمہارے لیے بھائی امکان کی نفی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، دوسرا اللہ کا شریک دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر ہو تو تمانو ممکن ہوگا اور تمانو کا امکان پھر محال کو مستلزم ہے. لہذا دو الہ ہو ہی نہیں سکتے، ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے. یہ عقلی دلائل ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو تو مسلمان تو ایک اعتقاد رکھتا ہے، بس یہ اعتقاد ہے اور جزم رکھتا ہے. لیکن ایک ہے کہ غیر مسلم کو دوسرے کو جو منکر ہے ان کو سمجھانا ہو تو اس لیے توحید کی دلائل پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. عقلاء نے، امام راضی نے، دوسرے علماء نے بڑے رسائل لکھے ہیں انہی دلائل پر، توحید پر، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، عقلی دلائل. اور سمجھی دلائل بھی ہیں. سمجھی دلائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، شرک نہ کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ کوئی اللہ کے سوا عبادت کا لائق نہیں ہے. یہ مشرکین نے بتوں کو مستحق بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بت پرستوں کی رد فرمائی کہ یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے استحقاق عبادت میں. کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے. اس کی ذات وہ واجب الوجود ہے، اس جیسی ذات کسی کی ذات نہیں کہ اللہ بھی واجب الوجود ہو اور اللہ کے سوا کوئی اور ہو وہ بھی واجب الوجود. ایسا نہیں ہے، اللہ ہی واجب الوجود. واجب الوجود صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اور وجوب الوجود اور الوہیت خدا کی یہ منبع کمالات ہے، مرکز منبع کمالات کا. سارے کمالات اس الوہیت اور وجوب الوجود جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، اسی سے اس کے کمالات ہیں اور وہ پاک ذات ہیں اور الہ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرمایا نا کوئی معبود بر حق نہیں ہے مگر الہ واحد، مگر وہ معبود واحد، ایک ذات، اور اسی کی عبادت کرو. آگے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. سبحان اللہ، پس
ذکر فرمائیے قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید پڑھو اور قرآن مجید سیکھو، اس کے احکام اور اس کے بلاغت فصاحت سمجھو۔ یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جس کلام کی کوئی کلام مثل ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی کلام اس کلام کے مثل نہیں ہے۔ اب یہ اعتقاد ہے مسلمان کا، لیکن اس اعتقاد کو جب بندہ دلائل سے دیکھتا ہے اور دلائل لے آتا ہے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر آگاہ ہوتا ہے، اس کا پھر قرآن کے ساتھ ایمان، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اس کے ساتھ اعتقاد اس کا تحقیقی اعتقاد ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا فسبحان اللہ، یہ فا کیسے آ گئے؟ فا کس لیے؟ یعنی فا ہوتی ہے ترتیب کے لیے، ما قبل اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بیان فرمائی، تمہارے لیے دلیل بیان کی، تمہارے لیے۔ پھر دلیل کے بعد فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ سبحان اسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ تسبیح سے ہے، تسبیح کا معنی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کہ بندہ جب پڑھتا ہے سبحان اللہ تو گویا بندے نے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک اعتقاد کیا، اور اللہ کی طرف جو نسبت کی وہ نسبت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ سبحان ہے، یعنی ترجمہ میں کیا جاتا ہے بس پاک ہے اللہ، اللہ پاک ہے، فسبحان اللہ۔ ہر وقت پڑھتے ہیں نا، یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسان پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے سبحان، یہ پھر اللہ کی طرف اس کی اضافت ہے، اس کا معنی اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، پاک ولد سے پاک، شریک سے پاک، صاحبہ سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، خدا کی پاک ہونے کا اعتقاد یہ بندہ اعتقاد رکھتا ہے اور پھر نسبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اعتقاد رکھتا ہے قولی فعلی، حتیٰ کہ داہریے کا وجود جو ہے، داہریے کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن وہ قہری ہے، قہرن ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وجود خدا کی تسبیح کر رہا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا حال بول رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ داہریہ تو منکر ہے، لیکن داہریہ کا اپنا جسم بت اور اس کا اپنا وجود وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ پاک ذات ہے، عج سے پاک ہے، عجز سے، نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کی اضافت برمے اللہ کی طرف، یہ مقام ضمیر کا تھا، جیسے فرمایا فسبحانہ، جیسے آگے آ رہا ہے سبحانہ، اگر یہاں فرمایا سبحان اللہ، اللہ کا اسم، یہ اللہ کا اسم ہے، الوہیت ہے، الوہیت علت ہے اس کی تسبیح کی، اس کے بے مثل بے مثال ہونے کی، اور اس کے تمام کمالات کی جو مدار ہے وہ اس کی ذات سے جو وصف
یہ مادہ اللہ کا الوہیت، یہ الوہیت علت ہے سب کمالات کی، یعنی اس کے کمالات سارے ذاتی ہیں اور الوہیت منبع کمالات ہے، باقی کوئی شے اس کے اندر الوہیت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جب اللہ کے سوا کسی شے میں الوہیت نہیں ہے تو وہ کمالات، کسی شے کے کمالات جتنے بھی ہوں اس کے ذاتی نہیں ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے اور جو اس کی استعداد کے مناسب ہے۔ تو اللہ تعالی نے اسی کو جانا اور پھر عطا فرمایا۔ رب العرش، سبحان اللہ رب العرش، رب عرش کا، یہ اللہ کی صفت ہے، صفات اسم ہے کہ اللہ رب العرش ہے۔ سبحان اللہ، پہلے تسبیح آ گئی، تنزیہ آ گئی، اور تنزیہ بہت جو اللہ تعالیٰ کی کمالات ہیں، صفات ہیں، اس کی کنہ ہے، حقیقت ہے، ذات کی حقیقت، یہ ہمارے ہم ادراک سے ورا ہے۔ ہم جس چیز کو بنائیں کچھ نہ کچھ اس کو ادراک رکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو چیز ہم نے بنائی، اگرچہ اس کا مٹیریل ہم نے نہیں پیدا کیا، مٹیریل اللہ نے پیدا کیا، لیکن ہم نے جو بنائی ہے تو اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں، بھئی اس میں یہ چیزیں رکھی ہیں۔ لیکن اللہ پاک وہ تو پاک ذات ہے، اس کی ذات، اس کی حقیقت وہ چندی سے پاک ہے۔ چندی کہتے ہیں کتنا، چوری کیسا، وہ کیسا ہے، وہ کتنا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ کیسا، کتنا، یہ ہماری صفات ہیں۔ ہم جو مخلوقات ہیں، مخلوق میں جسموں میں ہوتا ہے کتنا ہے، کیسا ہے، کتنا کیسا، یہ مخلوق کی شان صفتیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کتنا کیسا نہیں کہہ سکتے، وہ بے مثل ذات ہے، اس کی کنہ ہماری عقل سے ورا، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے نہ ہے، وہ اتنا ہے کہ وہ ذات ہے، وہ اپنی قدرت سے، اپنے افعال سے ظاہر ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کبھی حیات دیتا ہے، کبھی موت دیتا ہے۔ یہ حوادثات کا ظہور، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے رب کی ذات کا بندے کو ایمان آتا ہے، بندے کو علم آتا ہے، تصدیق آتی ہے کہ وہ موجود ہے۔ باقی یہ کہ کیسا ہے، کیا ہے، یہ ہماری عقل اس سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ پاک ذات ہے، اس لیے فرمایا سبحان اللہ، بس یہ کلمہ استعمال کر سکتے ہیں اس مقام میں۔ رب العرش، وہ رب ہے عرش کا۔ اب عرش وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے قرآن میں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور مکان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، عرش پانی کے اوپر، سبحان اللہ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر، عرش، اور عرش کو پیدا فرمایا۔ عرش بہت بڑا یعنی عظیم مخلوق ہے، عرش عظیم مخلوق۔ عرش کا معنی تخت، یہ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے لیے تخت بنا ہوا ہے کہ ہم اوپر بیٹھتے ہیں، اس طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹھنا جسموں کی صفتیں ہیں، اور عرش کی طرف احتیاجی یہ ہماری ہوتی ہے، جو ہم بیٹھنا اور کسی تخت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے۔ کان اللہ، وہ ذات، وہ تو ازلی ہے، اس وقت کوئی شے نہیں تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمین تھا، نہ انسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تھا، جیسا تھا
اب بھی اسی طرح ہے. بس یہ عرش، لیکن عرش اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے. یہ آسمانوں کے اوپر محیط ہے. 7 آسمان، کرسی جو ہے وہ بھی آسمان ہے. یہ زمین، اوپر پانی، اس کے اوپر ہوا، اس کے اوپر آگ، پہلا آسمان اس طرح گول ہلکے کی طرح. پہلا یہ جو اس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پہلا آسمان ہے. پھر دوسرا آسمان ہے. پہلے آسمان اور اس زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے. حدیث میں واقع ہوا، ہم کیسے بیان کر سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان، ان کے درمیان مسافت ہے 500 سال مسافت راہ ہے. تو وہ بہت بڑا جسم ہے دوسرے آسمان کا، جس نے پہلے آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے اس طرح. پھر تیسرا آسمان وہ مزید ہے. پھر چوتھا وہ اس سے بڑا ہے. جی میں پردہ وصل ہے نا، وصل پیاز کا ہے، اندر ہے. بس اس کے اوپر دوسرا چھلکا ہوا، تیسرا چھلکا، اس طرح. وہ تو بالکل متصل ہے. تم اس طرح سمجھو عرش جو ہے 8ویں آسمان کے اوپر ہے. 8واں آسمان کرسی، واسع کرسی ہے السماوات والارض. وہ کرسی جو ہے وہ واسع ہے، وسیع ہے. 7 آسمانوں کو اور زمین کو اپنے پیٹ میں پائے ہوئے ہے. اور عرش پھر اس کے اوپر ہے. اور عرش اتنا عظیم جسم ہے کہ ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ نا چاہتے ہیں نا عرش، یہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں معجزاتی کلام فرمائی ہے. فسبحان اللہ رب العرش. رب العرش، عرش کا رب، عرش کا، ہر شے کا رب ہے. لیکن ادھر عرش کی طرف نسبت فرمائی اس کی ربوبیت کی عظمت کے لیے کہ وہ کیسا عظمت والا رب ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی تربیت کی ہے. عجائب ہیں. تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے تو دیکھا ہے بس یہ بھائی جو ہماری آنکھوں کے سامنے آگے بس دیکھ لیا. یہ اللہ کے جو ملکوت ہیں اس میں تھوڑا نگاہ ڈالے نا کوئی عقل کی نگاہ سے، تو تجھے پتا چلے کہ رب کی ذات کی عظمت، جو اتنی بڑی عظمت والی مخلوق کو پیدا کیا، اتنی طاقت والی، اتنی وزن ثقیل مخلوق پیدا کی، تو پھر وہ قدرت جس نے پیدا کیا تے خلق کیا اتنے بڑے عظیم اجسام تے اجرام کو، وہ کتنی قدرت والی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق کو دیکھ کے بندے کو اللہ دی طرف عقل کو تو پھیرے، عقل کو دل کو موڑے. یہ ہے مصنوع سے صانع کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، مصنوع سے صانع کی طرف اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو، اپنے علم کو، کہ بے شک یہ عظیم رب ہے اور وہ سبحان ہے، ہر چیز سے پاک ہے کہ جس نے اتنے بڑے اجرام، اتنے عرش کو پیدا کیا. رب العرش فرمایا سبحان اللہ رب العرش، عرش العظیم، رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش ہے. اما یصفون، کہ تم وہ پاک ذات ہے اس سے کہ تم اس کی طرف نسبت کرتے ہو. اللہ کی طرف نسبت کی مشرکین نے، شرک کی نسبت کی. اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، شریک عبادت میں، اور بتوں کو گھڑ کے پتھر کے تراشے ہوئے یا سونے چاندی کے تانبے کے یا اسی طرح بس وہ بنا لیا بھئی یہ سارے جو ہے اس کی عبادت شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا، اللہ پاک ان کی رد فرماتا ہے فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، شرک سے پاک اور اس نقص سے پاک، عجز سے پاک، رب العرش عظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے، تربیت اما یاسفون، اور جو تم یاسفون یعنی تم قول کرتے ہو، تم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو، یہ مشرکین کا رد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ولد کی نسبت کرتے ہیں، ولد اولاد، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو خالق ہوں، لہو من فی السماوات والارض، یہ فرمایا۔ آگے آ رہا ہے، بہرحال تھوڑا آگے بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ توحید رب کی آ گئی، توحید کی دلیل آ گئی، میں نے جو عاجز ہوں، کوشش کی جو بیان ہو سکا اس کی توفیق سے وہ ہوا۔ اب آگے قرآن مجید میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، مفسرین کے نام میں فرمایا ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرے، جو فعل کرے، جو فعل صادر فرماوے، اللہ اس سے سوال نہیں کیا جاتا کہ کیوں کیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بندوں سے سوال ہوگا ان کے عملوں کے متعلق کہ یہ اعمال کیوں کیے، ہے نا۔ یہ آیت مبارکہ اس توحید کے بعد آ گئی۔ مفسرین کے نام میں فرمایا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیوں پیدا کیا، ظالموں کو کیوں پیدا کیا، یہ دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ سرے سے جو پیدا نہ کرتا، بس نہ یہ جنگیں ہوتی، نہ یہ فساد ہوتے، نہ قتل ہوتے، نہ جو ہے نا کفر ہوتا، نہ دوزخ ہوتی، بس سرے سے معاملہ ہی نہ ہوتا۔ اس قسم کا کوئی سوال کرے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے، لا یسألو، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لا یسأل عما یفعل، جو فعل بھی کرے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ کیوں کیا، وہ مالک الملک ہے، اس کا ملک ہے اور قادر ہے، وہ کرے اس سے کوئی نہیں سوال کر سکتا۔ اب دیکھو ہمارا ملک ہے، ہمارا یا بڑا آدمی کوئی لے لو تو اس کا غلام ہوں، غلام، تو وہ اپنے آقا کو کہے، آقا نے کوئی کام کیا، آقا نے کوئی کام کیا تو غلام اس سے کہتا ہے یہ کیوں کیا، آقا کو غصہ آئے گا نا، وہ کہے گا تو کون ہے میرے سے پوچھنے والا، میں ہوں، میں اب مالک ہوں، میرا کام ہے۔ اس جگہ یہ اس طریق سے تم اپنے ذہن کو قریب کرو کہ اللہ تعالیٰ سے جو کرے کوئی سوال نہیں کر سکتا، سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ علم والی ذات ہے، وہ حکمتوں والی ذات ہے، جو کرتا ہے حکمتوں سے وہ معمور ہے، وہ پھر اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا کون ہے کسی کی طاقت ہے کہ وہ کہے یہ ایسا کیوں کیا، یہ فعل کیوں کیا، یہ کافروں کو کیوں پیدا کیا، ظالموں کو کیوں پیدا کیا، یہ اس طرح کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت اور اپنی یعنی یہ کہ جو مخلوق ہے سب خدا کے عبید ہیں، غلام ہیں، مطیع ہیں، مقہور ہیں، کسی ایک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے فعل میں کوئی کلام کرے ایسا کیوں کیا، ایسا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ فعل کیے تھے، اب بتاؤ جواب دو یہ کیوں کیا۔ قیامت کا میدان۔ اور فرمایا نا فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
اور ایک مقام میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، نہ انس اور جان جن ان سے سوال نہیں ہوگا اس دن. یعنی اللہ تعالی سوال کرے گا، بندوں سے سوال ہوگا. قِفُوهُمْ إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان کو ٹھہرائے، ہم نے ان سے بات پوچھنی ہے. مسئول ہے، یہ سوال کیے جائیں گے، ان سے بات پوچھنی ہے. کیا کیا اعمال کی، کیوں کی؟ سرزنش ہے، تحدید ہے، وہ رب ہے. کہیں فرماتا ہے نہیں ان سے سوال ہی نہیں ہوگا. یہ تو جہاں فرمایا ان سے سوال نہیں ہوگا، وہ مقامات ہیں. کئی مقامات ایسے ہیں، قیامت کا میدان ہے اور قیامت کا دن ہے. میدان میں بہت وسیع ہے، ساری خلائق اس میں آئے گی، اور دن بھی بہت طویل ہے. اس کے ہمارے قرآن مجید میں کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال، 50,000 سال کا دن، 50,000 سال، 1,000 یا 100 سال نہیں، 50,000 سال. اب اندازہ رہو کتنی بڑی لمبی زمانہ ہے. تو وہ میدان بھی بہت وسیع ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہے، مقامات ہیں. کسی مقامات پر سوال ہوگا، کسی مقام پر سوال نہیں ہوگا. لہذا جہاں مقامات ہیں تو جہاں سوال نہیں ہوگا، فرمایا وہاں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں سوال نہیں ہوگا ان سے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، وہ بھی دن ہے، اسی دن میں سوال نہیں ہوگا. بعض ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرے گا، بعض بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا. بس بغیر کلام کے، بغیر پوچھے، جس طرح کہتے نا جو بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، مجرم آیا، مجرم سخت جرم تھا اس کا، تو بس حاکم نے جو دیکھا نا، اس نے بات ہی نہیں کی، اس نے اس طرح اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے اس کو لے جاؤ، سزا دو. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کلام کی جائے. کوئی بندے ایسے بھی ہوں گے، کوئی اتنے گناہ ہوں گے ان کے کہ ان کے ساتھ کلام نہیں ہوگی، بغیر یعنی سیدھے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال بھی کرے گا. یہ مقامات ہیں سوال کے. تو کہیں ہوگا کہ وہاں ان سے سوال نہیں ہوگا، وہ اور مقام ہوگا جہاں سوال نہیں ہے. کوئی مقام سوال کا ہے، کوئی سوال کا مقام نہیں ہے. یہ مقام کی وسعت ہے اور مقام کا وقت ہے. لہذا اس میں زمانے کی اس طرح کہتے ہیں نا کہ در تناقض حشت وحدت شرط داں، بھئی ایک موجبہ ہے، ایک سالبہ ہے. موجبہ سالبہ اگر وقت کا اختلاف آ جائے تو تناقض کوئی نہیں. ایک مقام ہوگا کہ وہاں سوال ہوگا، وہ مقام اور ہے، وہ وقت اور ہے. اور یہاں فرمایا کہ سوال نہیں ہوگا، وہ مقام اور ہے، جگہ وقت اور ہے. اس میں کوئی آپس میں معارضہ نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، کوئی اجتماع ضدین نہیں ہے، تناقض نہیں ہے. یہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کے ہر کلام کا اپنا اپنا محمل ہے اس جگہ پر اور دوسرے مقام پر. تو اللہ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے بڑے معانی ہیں، اور ہم عاجز ہیں کہ اس کو کما حق کو بیان کر سکیں. بس جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو سداد عطا فرمائے، دل کو ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ اس کی کلام کے صحیح معنی ہم بیان کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.